اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سامعین کرام، خطبے دا آغاز میں سورہ البقرہ دی 203 نمبر آیت تو کیتا. اس آیت کے بارے جو کچھ متعلقہ مضمون انشاءاللہ میں بعد عرض کرنا، مگر پہلا کتنے گئی ہو؟ اپنے ایک دوست نے حدیث پاک جی اپنے نیک نیت نہ انہوں چھپوایا بنایا تو لوگوں نے تقسیم بھی کیتا. لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کلمات جن کا اجر و ثواب لکھنے سے فرشتے عاجز و بے بس ہو گئے. اتنی اعلیٰ دعا کہ فرشتے بھی تھک گئے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے میرے رب تیری اتنی تعریف جتنی تیرے چہرہ اقدس کے جلال اور عظیم بادشاہ کے شاہ رسالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے درجے بالا الفاظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے. فرشتوں نے یہ سنا تو گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں. آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی. پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے، کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں. فرشتوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یوں ہی سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو، میں خود اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا. ابن ماجہ حوالہ. اللہ تعالیٰ اس نیک چیزیں انہوں نے اجر دے ثواب بھی نہیں لکھے. کلمات عمدہ یہ تسی کلیہ یاد رکھو بھی ہر بارے یہ کہنا جناب نبی علیہ السلام تو ثابت ہے جی نہیں وہ کوئی دینی عمل ہوئے نا وہ لیے بھی آپ نے وہ کیا یعنی دعاواں تے ذکر تے کوئی پابندی. ہر بندے نے اجازت سے اپنے دل کی گل جس طرح جی چاہے کرے. صحابہ کرام انگن طریقے نہ دعاواں کیتیاں، امت نے بھی چھٹی. اس تو ایک دعا مسنون ہوندی انہوں آخر ادھی ہے مسنونہ کہ نبی علیہ السلام نے آپ کہی ہے وہ مسنونہ ہے. ایک کہ آپ نے نہیں کہی، صحابہ نے کہی، نیک لوگوں نے کہی ہیں وہ معصورہ ہے. ایسی آدھی ہے ذرا معصورہ کیا جاتا کہ مسنون نہیں مگر سلف سارے ان کا نیک لوگوں سے آئیں. اللہ پاک نے جس طرح جی چاہے اپنے دل کا جڑا اباڑ وہ پورا کرو. اتحاد حال کرنے کی لوڑ نہیں. مگر آ قصہ جڑا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرشتے حیران ہوئے، یہ ثابت نہیں. ہوں اللہ دے رسول دا دین سارے کوئی مطالبہ کرتا تے نبی علیہ السلام دا نام لے کے جے گل کرنی پھر وہ کہو جہاں ثبوت بالکل پکا کوئی شک بنے. اگر رائی بھی شک ہے تو انہوں اس طرح کہو بیا کہ نیک گل ہے تسی کر لیا کرو. یہ نہ دلیری کرو کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا. اس تو پھپھی ذات بھائی سے آپ دے
اور نال ہم ظلم بھی ہے، رسول اللہ بھی حضرت عائشہ دے خامد ہے، وہ حضرت اسماء دے خامد زبیر رضی اللہ تعالیٰ 10 جنتی صحابہ پھپھی دے بیٹے رسول اللہ، سال سال گزر جانا کدی نہ کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ عمر گزری سی انہوں دی۔ تو بچوں نے ایک دن آخیا بے ابو ہریرہ دوجے روز سنائی جاندے حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، تسی ابا جی اینے قریبی شروع تو حضور دے نال، فرمایا بیٹا جو سناؤنا نا یہ نبی علیہ السلام ہی فرمایا، مگر جدوں دا حضور نے فرمایا نا کہ جن نے کوئی ایسی گل کہی جڑی میں نہیں کہی کہ میرا نام لاتا انہیں فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی ڈر گئے ہیں گلاں ساریاں اپنیاں جڑیاں تمہیں دسدا، مگر میں دلیری نہیں کردا، شاید کوئی لفظ ود گھٹ ہو گیا اس وعید دے مستحق نہ ہو جائے فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس ایسی گل کہی جڑا میں نہیں وہ کہی پھر وہ ٹھکانہ جہنم۔ اس تو عبارت ٹھیک ہے، میں بھی پڑھا تسی پڑھو، دعا دے شروع سے اگر کرن تو پہلا درود شریف تو پہلا کہیے نا تو لفظ بہت پیارے، یا رب لک الحمد، میرے رب صرف تو ہی حمد دے لائق ہے اور کوئی حمد دے لائق نہیں، باقی جہے پلے جو کچھ ہے تیرا دیتا ہے، کسی دے کول اپنا کچھ نہیں۔ کما ینبغی لجلال وجہک، اور تیری حمد اس طرح ہے جیسے کہ تیرے جلال دی، تیری ذات پاک دے جلال دے، چہرہ اقدس کر دے ذات کرنا چاہیے، چہرہ اقدس بھی نا مغالطہ پہ میرا رب دا میرے تو منہ لے جلال وجہ، تیری ذات پاک دا جس طرح جلال ہے۔ یہ اپنے ساتھی بیٹھے خادم سناں دا میں نہیں یارے پڑا جلال تو ڈر آؤں گا، جلال ساری بولی بن گیا نا، جلال اور جمال ایک دوسرے کا اپوزٹ، کہ جمال نرمی ہے، جلال ڈراوا رب ذات، یہ نہیں عربی زبان جلال دا کوئی معنی نہیں، نہ ہے تو ڈرن دی لوڑ ہے۔ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، برکتاں والا رب جڑا جلال والا، وہ جلال جوش نہیں، غصہ نہیں، ایویں جڑا نا ڈراوا ایک کوئی نہیں، جلال بلند مرتبہ ہے۔ جب آخیا جلا جلال ہو کہ اس کا مرتبہ بہت بلند، اور دی شان ساری سمجھے بہت پرے، جلال عظمت بلند مرتبہ اعلیٰ شان۔ اس تو فرمایا کہ میرے رب تیری حمد اس طرح دی حمد جیڑی تیری ذات پاک دے بلند مرتبے دے لائق ہے۔ کلمہ کتنا پیارا کہ تیری بہت اچھی شان ہے۔ اے چہرہ اقدس بھی کر دینا نا، وہ ہر جگہ کو منع کری جائے کام خراب ہوتا، چہرہ اقدس میں پتہ لگتا جی ساڈے ورگے اللہ پاک دا منہ ذرا چٹا گورا ہوگا، نہیں، وجہ دا مطلب ذات کرنا چاہیے کہ تیری ذات پاک جڑی ہے وہ دا مرتبہ بہت بلند ہے، جلال مرتبہ۔ اس تو حمد ہے تیری او حمد جڑی تیری ذات پاک دے کمال دے لائق ہے، جڑی تیری اچھی شان ہے نا وہ دے مناسب جڑی حمد ہوے وہ میں کر وعظیم ہے سلطانک، اور تیری جڑی بہت بڑی بادشاہی ہے، اپنے آپ جی تو عظیم ہے، وہ جلال وجہ کیا تے نال تیری سلطنت بھی پھر بہت زبردست ہے، ساری دنیا اور جہان تیری مٹھی کیا، ایک انگل بھی نہیں ہٹ سکتی جب تک تو ادھر نہ دیں، جہان تیرے قابو ہے۔ کلمے بہت پیارے، مگر قصہ جنہ نا کہ نبی علیہ السلام نے آ کے تو فرشتے عاجز آ کے سارے، ایک کوئی نہیں ٹھیک، کیوں نہیں ٹھیک؟ وہی وجہ علماء نے آپ لکھی، کیونکہ جڑا بھی لکھتا ہے ابن ماجہ بیچارے نے دس دیتا کہ مینوں پائیے کنے گل سنائی، انہیں کولوں نہیں بنائی، پچھوں دسدا کہ فلاں بندے نے فلاں نے سنایا۔ اے باب فضل الحامدین چیپٹر جڑا کتاب الادب ہے، نمبر اس حدیث کا 3801 ہے، ابن ماجہ، یہ اندر یہی ہے کہ اس طرح فرمایا کہ اللہ دی اس طرح دی حمد کرو، تو فرشتے جڑے نا پھر وہ سمجھ نہیں سکتے کی لکھی تھی، آخر وہ پوچھتے اللہ کی لکھی جنہوں نے، تو اللہ تعالیٰ دا تسی لکھ لو جدہ انہیں کہتا، یہ جدوں مینوں ملو گا میں آپ تین اجر دوں گا۔ پھر زوائد ہی اسناد اقدام بن ابراہیم وصدقہ بن بشیر لا مرا من ذرہو ولا ما وسکہ، باقی رجال اسناد سکھا کیویں حدیثاں لکھیں، لکھن والا جڑا اپنے تو شروع کر رہا کہ مینوں ایک نے سنائی، ابراہیم ابن المنذر الحزامی، او دا نام، او دے باپ دا نام، قبیلے دا نام، وہ کتوں آگا سنی میں، قال حدثنا صدقہ بن بشیر، کہ مینوں صدقے نے سنائی ہے جڑا بشیر دا بیٹا، مولا العمریین، اور دا کوئی پتہ بھی دیتا کہ حضرت عمر دے خاندان دا آزاد کیتا غلام ہے۔ وہ ہے کہندا کارا سمیت قدامہ بن ابراہیم الجمی یحدث، کہ میں قدامہ بن ابراہیم نے سنیا بھی وہ ایک گل بیان کر رہا سی کہ عبداللہ بن عمر رضی کو جاندا سی، اس طرح سارا قصہ۔ یہ انہیں امام بصیری رحمۃ اللہ لکھا
یہ بھی سمجھ دو بندے جڑے نا کچے نکلے، یہ جنہوں نے حضور تک گل کھڑی نا دو نہیں پکے نکلے، ایک گواہ جڑے ان کی گواہی نہیں اسلام قبول، ایک قدامہ بن ابراہیم ہے اور دوسرا صدقہ بن بشیر ہے، لما را منظر رہا لما واسا کو، یہ صدقہ بن بشیر دا سرے تو لبا ہی کوئی نہیں بے کنے انہوں معتبر کیا کنے انہوں برا و باقی رجال سنا سکا، باقی جڑے نا راوی سند دے ٹھیک ہے مگر یہ دو بندے کمزور ہیں، جس طرح جو ٹوٹ جاتا نا کنیکشن پھر بجلی نہیں آتی، اس طرح یہ ہے بھی جو حضور تک پہنچاؤں دے گل دو بندے جڑے نامزد ہوئے بھی قدامہ بن ابراہیم جمی اور دوسرے پاسے جڑا ہے نا عبداللہ بن صدقہ بن بشیر نہیں، باقی ٹھیک ٹھاک۔ تو اس تو یہ میرے دوست نے چھپوائی، بڑی نیکی کی چلو لوگ پڑھ